سورہ ہود بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت نے بوڑھا کر دیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقد اسرع الیک شیب، اللہ کے رسول یہ بڑھاپا آپ کی طرف بڑی جلدی آ گیا۔ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود نے، واقعہ نے، مرسلات نے، عما یتساءلون نے اور اذا الشمس کورت، کیونکہ اس صورت کے اندر قیامت، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، حساب و کتاب، جنت اور جہنم کا ذکر ہے، اللہ عالم، اور ان قوموں کا ذکر ہے جن پر اللہ کے عذاب آئے۔ الف لام را حروف مقطعات، کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے اس کی آیات محکم ہیں۔ محکم کا مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ثابت شدہ ہیں، ان میں کسی قسم کا شک نہیں، کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں، منسوخ نہیں۔ ثم فصلت، پھر ان کو کھول کر بیان کیا گیا، یعنی اس میں جو احکام ہیں وہ مبہم نہیں ہیں کہ کسی کو سمجھ نہ آ سکے، بلکہ تفصیل سے کھول دیے گئے۔ من لدن حکیم خبیر، حکمت والے کی جانب سے اور خبر رکھنے، گویا کہ کتاب کی خوبیاں کس طرح بیان کی گئی، ذرا سنیے۔ نمبر 1، یہ کتاب ہے جو محکم ہے، مضبوط، کمزور بات اس میں نہیں ہے۔ ثم فصلت، پھر اس کتاب کے اندر جو چیز بھی بیان کی گئی ہے وہ بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہے، اس کو پڑھنے اور سننے کے بعد آپ کو کوئی تشنگی اور پیاس باقی نہیں رہتی۔ تیسری بات، من لدن حکیم خبیر، یہ جس ذات کی طرف سے آئی ہے وہ حکیم ہے، اور حکیم وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی حکم، کوئی فیصلہ اور کوئی بات تقاضوں کے خلاف نہ ہو۔ اس نے جس چیز کا حکم دیا عین تقاضا تھا کہ وہی چیز ہو۔ خبیر، اور بعض دفعہ انسان حکیم ہوتا ہے لیکن اس کو ہر چیز کی خبر نہیں ہوتی، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایک بندہ ایک چیز کا حکم دیتا ہے لیکن اس کو آنے والے مستقبل میں خبر نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ حکم آنے والے زمانوں میں کیسا رہے گا، پورا آئے گا کہ نہیں۔ خبیر، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ خبیر کا حکم ہے کہ اس کو پتہ تھا، اس کو خبر تھی کہ کیا ہوگا، اس نے اس کے مطابق حکم دیا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کسی اور کی تم عبادت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی جانب سے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے پھر تم اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں فائدہ دے گا، اچھا فائدہ، ایک مقرر مدت تک۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر فضل والے کو اس کا فضل دے گا، اپنا فضل دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم پھر گئے تو میں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اپنے رب سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف تم رجوع کرو۔ استغفار کو پہلے کیا اور رجوع کو بعد میں کیا، کیونکہ جو استغفار ہوتا ہے نا، معافی طلب کرنا، یہ وسیلہ ہوتا ہے اللہ کی طرف لوٹنے کا، گویا کہ وسیلے کو پہلے ذکر کیا۔ توبو کا معنی بعض نے یہ کیا کہ تم توبہ خالص کر لو پھر، اور اس پر مستقیم رہو۔
یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں بڑا اچھا فائدہ دے گا۔ اچھے فائدے سے مراد اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی کے دنیا کے منافع دے گا، رزق، اچھی زندگی اور اپنی رضا اور صبر، یہ سب چیزیں۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ ہر اطاعت کرنے والے کو اور نیک عمل کرنے والے کو اپنے فضل سے بدلہ دے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بدلے کو فضل کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، اگر ہم ساری زندگی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے برابر ہمارے ان اعمال کو تولے، یہ تو اس کا برابر بھی نہیں بنتی۔ ہمارے جسم کا کوئی ایک عضو فیل ہو جائے، ہم اوریجنل وہ لگوا نہیں سکتے، اور اگر کوئی چیز لگوانی پڑے تو اس پہ انسان کا کتنا خرچہ آتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ایک عضو کی بات ہے، آپ کے جسم کے اندر لاکھوں کروڑوں عضو ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان سب کا آپ سے عبادت کے ایک پلڑے میں ان کو رکھے اور ایک طرف آپ کی عبادت رکھے، آپ کی عبادت تو اس کو بھی نہیں پہنچتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فضل کس کو کہا کہ اللہ باوجود اتنے بڑے انعامات کرنے کے، وہ جو تم نیکیاں کرتے ہو اس پر زائد تمہیں کچھ انعام بھی دیتا ہے، اس یہ ثواب کو فضل کہا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے اخلاص اور استغفار اور توبہ سے منہ موڑ لیا تو میں تو تمہیں بڑے دن سے ڈرانے کے لیے آیا تھا۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کی طرف ہے تمہارا لوٹنا، تم سب جاؤ گے ادھر ہی، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، خبردار بے شک وہ موڑتے ہیں اپنے سینوں کو، لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، تاکہ وہ اس سے چھپ جائیں۔ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ، خبردار جس وقت وہ اوڑھتے ہیں اپنے کپڑوں کو، يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، وہ جانتا جسے وہ پوشیدہ کرتے ہیں اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ بہت جاننے والا ہے سینے کی باتوں کو۔ سینے کو موڑنے سے مراد کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ اللہ کی کلام سے اعراض کرنے کا کنایا ہے، کہ یہ اپنا سینہ موڑتے ہیں، یعنی اللہ کی کلام سے منہ موڑتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ جس وقت، یہ صحابہ کرام جس وقت قضائے حاجت وغیرہ کے لیے جاتے تو اس وقت وہ اپنے سر کو اور اپنے جسم کو ڈھانپتے اور کمر کو بھی تھوڑا سا ٹیڑھا کر لیتے کہ ہماری شرمگاہیں آسمان کی طرف نہ ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ سے یعنی شرم اور حیا کا مظاہرہ کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپ جائیں، اللہ جانتا ہے ان کو۔ اور بھی اس کے مفسرین نے کچھ معانی بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس کو یہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور نہیں ہے کوئی بھی چوپایا یا زیرو زمین میں مگر اس کا رزق اللہ پر ہے۔ تم نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، اللہ نے وہ رزق تمہیں دے دینا ہے، اور جو تمہارے مقدر کا حصہ وہ تمہیں ملنا ہی ملنا ہے۔ لہٰذا رزق کے پیچھے اتنی دوڑ نہ لگاؤ، کیونکہ اس کا رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے لیا۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور سونپے جانے کی جگہ کو۔ یہ معنی پیچھے گزر گیا۔ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر ایک چیز واضح کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کتاب مبین لوح محفوظ میں لکھ دی ہے، لہٰذا تمہیں رزق جو مل رہا ہے نا، یہ تمہارے مقدر کا مل رہا ہے، تمہارے لیے اللہ نے اتنا لکھا تھا،
زیادہ کھپنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ اکثر لوگ زیادہ کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ زیادہ کے پیچھے بھاگنا بھی اتنا مذموم نہیں ہے، کیونکہ ہر بندے کو لالچ ہوتا ہے مجھے زیادہ ملے۔ مذموم یہ تب بنتا ہے کہ جس وقت انسان زیادہ طلب کرنے کی خاطر اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اسے زمین آسمان اس لیے پیدا کیے تاکہ وہ دیکھے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر آپ کہو گے کہ تم یقیناً موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو ضرور بھی ضرور کافر کہیں گے یہ تو واضح جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ان سے لیٹ کر دیں عذاب ایک مقرر وقت تک، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، یہ کہیں گے کس چیز نے اس کو روک دیا۔ یعنی یہ ایسے بولے ہو چکے ہیں، ایسے پاگل ہو چکے ہیں، عذاب کا لیٹ ہونا ان کے فائدے میں ہے، لیکن لیٹ ہو تو تب بھی کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں آیا تیرا عذاب، رکا کیوں اب تیرا عذاب۔ کیسے بیوقوف ہیں۔ ما یحبسو، کیا چیز اسے روکے ہوئے۔ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا، خبردار جس دن وہ ان کے پاس آئے گا نا وہ ان سے پھیرا نہیں جائے گا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور وہ گھیر لے گا ان کو وہ جس کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے تھے، جس سے یہ مذاق کرتے تھے وہ چیز ان کو گھیر لے گی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، البتہ اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی جانب سے رحمت، ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیں، رزق، صحت، سلامتی، اس طرح کی کوئی چیز ہم اس کو دیں، ثم نزعناها منه، پھر ہم وہ نعمت اس سے چھین لیں، انہ لیئوس کفور، اور بے شک یہ البتہ بہت مایوس ہونے والا ہوتا ہے اور ناشکرا ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمت سے اس میں بہت مایوسی آ جاتی ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ اب اللہ نے میرے سے یہ چھین لیا، اب کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، البتہ اگر ہم اس کو کوئی نعمت چکھائیں تنگیوں کے بعد، مصیبت آئی پھر اللہ کی نعمت آ گئی، مست ہو، جس مصیبت نے اس کو صرف مس ہی کیا تھا، آپ ذرا انداز پہ غور کریں، مصیبت نے اس کو صرف چھوا تھا۔ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت انسان کو ایسے بھی کرتی ہے نا تو انسان کہتا ہے اللہ بڑی مصیبت آ گئی میرے اوپر۔ اللہ اگر اس کو نعمت دے اس مصیبت کے بعد جس سے اس کو صرف چھوا تھا، لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو پتہ کیا کہتا ہے، او میری بلائیں ٹل گئیں، اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بڑی خوشیاں کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کو بھول گیا، اللہ کا شکریہ ادا کرنا بھول گیا۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں وہ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہیں بعض اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور تنگ ہونے والا ہے اس کے ساتھ آپ کا سینہ۔ ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز، یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، او جاء معہ ملک، یعنی اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، بے شک آپ ڈرانے والے ہو اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کارساز ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ آپ ان کو دعوت دیتے ہو اور یہ تسلیم نہیں کرتے، اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں اتنی تنگی آتی ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ بعض چیزیں اس کو ترک کرنے والے ہیں، یعنی تبلیغ کو ترک کرنے والے ہیں۔ اتنی اذیت آپ کو ان سے ملتی ہے گویا کہ آپ اس عمل کو ہی چھوڑ دینا چاہتے ہیں جو تبلیغ کا ہے۔ ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز،
اور آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، آپ کے دل میں یہ چیز آتی ہے یار یہ ایسے کیوں کہتے ہیں، او جاء معہ ملک، یا وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی فرشتے کیوں نہیں آئے، انما انت نذیر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سنیے، آپ کا کام ہے صرف ڈرانا، واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز پہ کارساز ہے۔ یہ دیکھیں ہر داعی کا کام صرف بات پہنچانا ہوتا ہے، منوانا نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے فریق مخالف کے سب مطالبے پورے نہیں کرنے ہیں، آپ نے اس کو دعوت دینی ہے، وہ کہتا نہیں جی مجھے ایسے 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 دلیل دکھاؤ، اس سے کہا بھائی جتنی میرے پاس تھی جو مجھے قرآن و حدیث سے سمجھ آئی وہ میں نے دے دی آپ کو دلیل، اب اس کے بعد آپ کے یہ جو مطالبے ہیں ان کو پورا کرنا میرا ذمہ نہیں ہے۔ ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا، قل فأتوا بعشر سور مثلہ، آپ ان سے کہو تم لے آؤ 10 صورتیں اس کی مانند مفترایات گھڑی ہوئی، وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور تم بلا لو اللہ کے سوا اسے جسے تم طاقت رکھتے ہو بلانے کی، اگر تم سچے ہو بلاؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، پس اگر وہ نہ جواب دیں، وہ نہ کریں وہ جو آپ چاہتے ہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، پس تم جان لو یہ کتاب اللہ کے علم سے اتاری گئی ہے، وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، چلو وہ کافر تو مسلمان نہیں ہوئے لیکن تم مسلمان ہو، یعنی تم تو اپنے اسلام کا اظہار کر دو۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، ہم دیں گے اس کو پورا پورا دیں گے ان کی طرف ان کے اعمال کا بدلہ اس دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں وہ کچھ کمی نہ کیے جائیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت کافروں کے بارے میں اتری ہے، جو کہ دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی خوبصورتی چاہتا ہے، مشرکوں کافروں ان کے بارے میں یہ اتری ہے۔ بعض یہود و نصارہ ایک ہی بات ہے، یعنی کہ جو اپنے عمل کے ساتھ دنیا چاہتا ہے اللہ اس کو دے گا اس کا بدلہ دنیا، اور جو کوئی آخرت چاہتا ہے اللہ اس کو آخرت دے گا، یعنی جس طرح کا اس کا عمل ہوگا ہم اس طرح کی جزا اسے پوری پوری دیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اس میں وہ کچھ کمی نہ کیے جائیں گے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن یہ لوگ وہ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، جو دنیا چاہتے ہیں۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور ضائع ہو گئے جو انہوں نے اس دنیا میں کیا، وباطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہے وہ عمل جو وہ کرتے ہیں۔ افمن كان علی بینۃ من ربہ، کیا پس وہ جو اپنے رب کی جانب سے کسی واضح دلیل پر ہے، اللہ نے اس کو واضح نشانی حق دیا ہوا ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے آتا ہے ایک گواہ اس سے کہتے ہیں کہ یہ تفسیر، یہ ضمیر جو ہے یہ قرآن مجید کی طرف لوٹ رہی ہے، اور معنی اس کا یہ بنتا ہے اور اس کے پیچھے ایک ایسی دلیل آتی ہے جو واضح گواہی دیتی ہے کہ یہ قرآن مجید صحیح ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور بعض مفسرین نے شاہد سے مراد انجیل کو لیا ہے، بعض نے فصاحت و بلاغت کو لیا ہے، بعض نے تورات کو لیا ہے۔ یہ سبھی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ومن قبلہ، اور اس قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب تھی، یعنی وہ بھی گواہ تھی۔ اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب گواہی دیتی تھی۔ امام و رحمہ، وہ لوگوں کے لیے امام جس کی پیروی کی جاتی ہے، لوگوں کے لیے وہ مقتدا تھی اور رحمت تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔
ومن یکفر بھی، اور جو قرآن اور نبی کا انکار کرے گا، من الاحزاب، ان گروہوں میں سے، فالنار موعدہ، پس آگ اس کے وعدے کی جگہ ہے، فلا تک فی مریۃ من، پس آپ اس سے کسی قسم کے شک میں نہ ہو، انہ الحق من ربک، بے شک یہی حق ہے تیرے رب کی جانب سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی آپ قرآن مجید کے بارے میں کسی طرح بھی شک نہ کیجئے، آپ یقین رکھیے، البتہ اکثر لوگ تو یہ ایمان نہیں لاتے، اکثریت کی آپ فکر مت کیجئے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی وہ کہے کہ میں نبی ہوں، یا وہ یہ کہے کہ اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اپنے رب پر پیش کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہ کہیں گے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر بہتان باندھا۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، خبردار اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ظالم کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں اس کے رستے میں، یعنی اعتراضات کرتے ہیں، ایسے اشکال اور شبہات پیدا کرتے ہیں کہ اس پہ چلنے والا پریشان ہو جاتا ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو، اس کے بندوں کو۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور نہیں ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، نہیں تھے وہ طاقت رکھتے سننے کی اور نہ وہ دیکھ سکتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، یہ وہ لوگ ہیں کہ خسارے میں ڈال دیے انہوں نے اپنے نفسوں کو، اور گم ہو گیا ان سے جو وہ جھوٹ دنیا میں گڑھتے تھے، جو وہ اپنے شریک بناتے تھے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، لازم ہے، حق ہے کہ وہ آخرت میں خسارہ پانے والے ہوں گے، سب سے زیادہ خسارہ انہی کا ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور انہوں نے رجوع کیا اپنے رب کی طرف۔ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہ آگ والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم، اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن کا حال بیان کرنے کے بعد اب ان دونوں کی ایک مثال بیان کی۔ ان دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک نابینا اور بہرا، اور ایک دیکھنے والا اور سننے والا۔ هل یستویان مثلا، کیا حالت میں اور صفت میں یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ افلا تذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ اندھا اور بہرا کافر، دیکھنے والا اور سننے والا مومن، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔